السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیے جائیں گے جہنموں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیثیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حق کو جنت اور اس کے تمام تر نعمتوں کی بشارت دیں، اور جو غلط راستے پر چل پڑے، کفر کریں، منافقت میں مبتلا ہوں، ملحد ہو اور بدعملی کریں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعوت اور ابلاغ، تبلیغ اور نصیحت کا ہے۔ جو لوگ اپنے طرز عمل کے بنا پر جہنم کے مستحق قرار پائیں گے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے۔ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کون جنت میں جانا چاہتا ہے اور کون جہنم میں، یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کو واضح کر دینا ہے، اس کی وضاحت میں کمی نہ رہ جائے، حق واضح ہو جائے، کوئی اشتباہ باقی نہ رہے۔ بس یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو خواہ مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ گئیں اور پوری کی پوری تحریریں برباد ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء خود ایمان لے آئیں اور جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کی ہوں گی، جسے مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو قبول عطا فرما۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی مغالطے میں نہ رہیں، ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور نصاری، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ کہیں دیجیے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مددگار اور نہ ہی کوئی حمایتی۔ لہٰذا آپ ان سے امید منقطع کر لیجیے، اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو پھر مایوسی ہو جاتی ہے۔ اقبال نے بندہ مومن کے بارے میں بہت خوب کہا ہے: اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ مقصد اونچا ہو لیکن امید قلیل رہنی چاہیے۔ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ بندہ مومن کا کام اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے۔ اس سے زیادہ کی خواہش اگر اپنے دل میں پا لیں گے تو کسی عجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے اور کسی راہ یسیر یا راہ کثیر کے ذریعے منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر لیں گے۔ جو اللہ نے بتلایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر
بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ چلو کچھ لو کچھ دو کا معاملہ کر لو، کچھ ان کی بات مانو، کچھ اپنی بات منوا دو، تو یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ مکہ میں قریش کی طرف سے اس طرح کی پیشکش کی جاتی تھی کہ کچھ اپنی بات منوا لیجئے، کچھ ہماری مان لیجئے، کمپرومائز کر لیجئے، اور اب مدینہ میں یہود کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، چنانچہ اس پر متمع کیا جا رہا ہے۔ حق کی تلوار بالکل عریاں ہے، اللہ کا عدل ہر فرد کے لیے الگ نہیں ہے، یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہر قوم اور ہر امت کے لیے قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک قوم سے کوئی ایک معاملہ ہو اور دوسری قوم سے کوئی دوسرا معاملہ ہو۔ اللہ کے اصول و قوانین غیر مبدل ہیں۔ اس زمن میں اس کی ایک سنت ہے جس کے بارے میں فرمایا، فاتر پس تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم اللہ کے طریقے کو ہرگز ٹلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیاتوں کا ترجمہ تفسیر بیان کی گئی ہے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ سیدھے راستے پر چلا جائے اور جو کام آپ پر فرض کیا گیا ہے آپ بس اسی کو پورا کریں، اس سے زیادہ کسی کام کی خواہش مت رکھیں، کیونکہ اگر آپ کسی کام کی زیادہ خواہش رکھیں گے تو وہ آپ کے لیے اور پریشانی کا سبب بن جائے گی۔ اور پھر اس امید میں کہ مطلب جلدی میرا کام ہو جائے تو کوئی شارٹ کٹ مت اپنائیں، کیونکہ اگر آپ کوئی شارٹ کٹ اپنائیں گے تو آپ اور زیادہ مشکلات میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کے اوپر صرف جو کام فرض کیا گیا آپ اسی کو پورا انجام دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو انعام بھی دیں گے۔ دیر سے لازمی، اگر دیر سے بھی ملے لیکن ملے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ لازمی پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی کام سے مطلب جھٹلاتے نہیں ہیں، ہر کام اپنا وقت پر پورا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔